ہاں، یہ میں تھوڑا سا ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں. یہ کہا جاتا ہے کہ ماضی میں جو بھی فوجی تالا ازما ہیں ان کو سیاستدان لے کے ہیں، لیکن گومن صاحب شاید پیدا نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت جب ایوب خان نے سازش کر کے اس ملک میں سیاست کی بساط کو لپیٹ دیا. صحیح. پھر انہوں نے جب پاکستان بالکل اپنے 65 کی وار کے بعد وہ غیر مقبول ہوئے اور ان کے خلاف تحریک بھی چلی 68 میں، تو انہوں نے کسی اپنے آئین کے مطابق انہوں نے کسی کے اقتدار حوالے نہیں کیا سویلن کی، وہ ایک یایا خان کے ہمارے پر مسلط کر لے. وہ شرابی کبابی نے آدھا ملک توڑ دیا. اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ضیاء الحق جو ہے وہ سازش کر کے اس نے بھٹو اور پی این اے کے درمیان مذاکرات کو سیبوٹاج کر کے آیا وہ. ٹھیک ہے. اور مشرف تو کارگل کا ہیرو ہے. تو اس لیے یہ کہنا اینڈ آل فور آف دیم، ان میں سے کسی ایک کا بھی احتساب نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ جناب اس ملک میں جناب یہ تو بالکل وہی ہے. اور باقی رہا یہ بات جو گومن صاحب اصرار کر رہے ہیں اس چیز پہ، یہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو بندہ غلط ہے، کرپٹ ہے، وہ کسی اور سیاسی جماعت میں جا کے پوتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک لا آف نیچر کے خلاف ہے کہ وہ لوگ جو کہ ساری عمر ہی حرام خوری کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی میں آ کے بڑے کوئی رفاع عامہ کا کام شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے سر، بریک لے لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دہشت گردی ہو رہی ہے. حال ہی میں آج ہی کی بات ہے کہ سعودی عرب میں سیکیورٹی فورسز نے مسجد الحرام میں جو حملہ ہے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا ہے، اور دوسری طرف جو سعودی عرب نے 13 مطالبات رکھے تھے قطر کے لیے وہ مسترد ہو گئے ہیں. بریک کے بعد اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مودی ٹرمپ تعلقات پر بات کریں گے. نظامی صاحب، ٹرمپ انتظامیہ جس طرح کہ ہم آج ہم نے پروگرام شروع کیا تو اظہار صاحب نے بھی بات کی کہ مودی ٹرمپ انتظامیہ نے بھارت کو $2 ارب کے جو ڈرون طیارے ہیں وہ فروخت کرنے پر رضامندی اختیار کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ جی یہ خالی یہ نہیں ہے، یہ بات یہ ہے کہ مودی صاحب جو ہے عنقریب امریکہ جانے والے ہیں سرکاری دورے پہ. وہ پہلے بر صغیر کے حکمران ہیں جو وہاں جا رہے ہیں، اور یہ بڑی ہی ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے. بالکل. اور اس میں یہ جو 2 ارب کے ڈرون تو ایک ہے نا چیز، اس کے علاوہ کچھ جاسوسی طیارے جو ان کو مل رہے ہیں. تیسرے F-16 طیارے بنانے کی وہاں فیکٹری لگنے لگی ہے جنرل ڈائنامکس کی، ہم نے پہلے بات کی تھی. یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہو رہا ہے جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہے، اور ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ ان کو نیشنل یہ سیکورٹی کونسل کا رکن بھی بنائے. وہ ظاہر ہے کہ چائنا ہمارا دوست ہے، وہ نہیں ہونے دے گا، لیکن پاکستان کے لیے بڑا مشکل وقت آنے والا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کا بھی اور پاکستان کا وہ معاملہ نہیں رہا جو پہلے شاید کئی دفعہ ہماری کو بیچ میں جایا کر دیتا تھا. اب پاکستان پر یقیناً اس کے بعد ڈو مور کا جو ایسے لگتا تھا نا اوباما میں، یہ ایک بہت ہی سخت قسم کا پیغام جو ہے پاکستان پہ جائے گا، اور یہ چائنا کے بھی خلاف ہے اور پاکستان کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. اظہار صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ اسٹریٹجک الاؤنس ہو رہا ہے دونوں ممالک میں، پاکستان کے لیے کتنا خطرناک ہے؟ دیکھیں، پاکستان کے خلاف اس میں تو کوئی شک نہیں کہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اور اس کے جو اقدامات ہیں وہ ہماری خارجہ پالیسی اور ہمارے اقدامات کی نسبت زیادہ جارحانہ ہیں، زیادہ ایگریسو ہیں اور زیادہ انٹینسو ہیں. جس طرح مودی دوڑ کر UAE جاتا ہے، پھر امریکہ جاتا ہے، ایران کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں. اب اس میں جو خطرناک بات ہے وہ یہ کہ امریکن ایک جو نمائندہ ہے ان کی حکومت کا، اس نے اپنے گمنام رہنے کی شرط پر یہ کہا ہے کہ یہ ہم ڈرون اس کو دیتے ہیں جو ہمارا کلوز ڈیفنس پارٹنر ہو. اور انڈیا میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈرون ملے ہیں 22، یہ بحر ہند میں یعنی انڈین اوشن میں یہ جاسوسی کا کام کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ انڈین اوشن کے ایران بھی قریب ہے، اس نے ہمارے پاس ڈرون پر حملہ کیا ہے، ڈرون اس کا پاکستان کی ایئر فورس نے گرایا ہے. UAE کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت سرد ہیں. صحیح. تو اب جنوب میں اگر وہ انڈین ڈرون امریکن آ کر اس کے سمندر پر غالب آتے ہیں، ڈومینیٹ کرتے ہیں، ادھر سے ایران ان کے ساتھ ہے، ادھر سے UAE ان کے ساتھ ہے، تو پاکستان کی پوزیشن بہت مشکل ہے. کیونکہ چین جو ہے وہ ہمارے جہاں تک بحر ہند کا تعلق ہے تو چین اس کے نزدیک نہیں ہے.
لیکن ایران وہاں ہے اور امریکہ کے جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وہاں موجود ہوتے ہیں. صحیح. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم بھی انڈیا کی طرح ایک ایگریسو اور ایک بامانی خارجہ پالیسی رکھیں, اور لوگوں کے پاس جا کر, دوسرے ملکوں میں جا کر, وزیر اعظم صاحب خود نہیں جاتے تو ایسے لوگوں کو بھیجیں جو وہاں بات چیت کر سکیں تاکہ ان سب خطرات کا ازالہ ہو سکے. ٹھیک ہے گھمن صاحب, بڑی تشویشناک صورتحال ہے. پاکستان کو جب بھی کوئی پیچیدہ مسائل سامنے آتے ہیں تو سعودی عرب کا رخ کرتا ہے, لیکن جیسا کہ نظامی صاحب نے کہا کہ اب وہ تعلقات نہیں ہیں سعودی عرب کے ساتھ. کتنی مشکلات ہیں پاکستان کے لیے اب؟ سمیرا, ساری چیزیں یہاں پہ رک جاتی ہیں کہ آپ اندرونی طور پر کتنے مضبوط ہیں. پچھلے 2 دن سے جو اخبارات کے اندر خبریں آ رہی ہیں جو پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے وہ بڑی خوفناک ہیں. ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پچھلے سال کے مطابق وہ 3 گنا بڑھ گیا, وہ 10 ارب ڈالر تک چلا گیا ہے. تھوڑا بہت جن لوگوں کو اکانومی کی سمجھ بوجھ ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو بیرونی معاملات ہیں, ہماری قرضوں کی ادائیگی اور ہمارے جو ریمیٹنس ہیں وہ بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں. تو جب تک ہم اندرونی طور پر کامیاب نہیں ہوں گے, اندرونی طور پر سٹیبل نہیں ہوں گے, تب تک جو ہے بیرونی خطرات تو ہیں ہی ہیں, ان کو تو ہم نے کسی نہ کسی طرح فیس کرنا ہی ہے. لیکن ہمارے معاملات اندرونی طور پر بھی ٹھیک نہیں چل رہے, ہماری اکانومی بیٹھ رہی ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. یہ زمینی حقائق ہیں, ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور دوسری بات جہاں تک ہے ایگریسو, جس طرح اظہار صاحب نے بات کی, ہماری وہ فورن پالیسی بھی, ابھی نظامی صاحب نے بات کی کہ ایسے موقع کے اوپر جس ٹائم پورا ریجن ٹرموائل میں ہے, ہمارا ملک ٹرموائل میں ہے, اور ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب 2 ہفتے کی ریکریشن پہ چلے گئے ہیں, تو ایسے ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ اب جو نظامی صاحب احتساب خالصتاً عدالتی احتساب ہو رہا ہے, تو اللہ کرے ہم پرانی باتیں بھول کے اب جو ہمارے جو ادارے ہیں ان کے تحت سارا احتساب اچھے طریقے سے ہو جائے, جو اچھا ہے وہ اچھا ہو جائے, جو برا ہے وہ برا ہو جائے, ملک آگے چلے. تو اس احتساب کو ہم سارے سپورٹ کریں, کیونکہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے, اور اللہ کرے ملک بہتری کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے نظامی صاحب, آپ بھی 10 سیکنڈ کا کمنٹ کر دیجئے, پھر کلوزنگ کر لیتے ہیں. جی, یہ میں گوبند صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ نہ صرف اکانومی, انٹرنلی ہم ویسے ہی بہت کمزور ہیں. دہشت گردی بھی تو اسی کمزوری کی علامت ہے, اور ریجنلی اسپیکنگ ہمارے تمام ہمسایوں سے تعلقات کشیدہ ہیں. اس میں ہمارے لیے بہت کم منوربلٹی کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عارف نظامی صاحب, اظہار الحق صاحب اور خاور گھمن صاحب آج کے پروگرام میں ڈسکشن کے لیے. ناظرین, کل انشاءاللہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے سمیرا مرزا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.